ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، ایسی ہی میری بھی ایک کہانی ہے۔ میرا نام رانی ہے، لیکن میں صرف نام کی رانی تھی، یا شاید میں ایسا سوچتی تھی، اور میری کہانی بھی بہت ساری کہانیوں جیسی ہے، بالکل عام سی، لیکن پھر مجھے لگتا تھا کہ یہ میری کہانی سب سے عجیب ہے۔ ہمارا گھر عام گھروں سے مختلف تھا، جو ایک چھوٹے سے محلے سے گزر کر ایک بڑے سے میدان اور گندگی سے بھرے علاقے میں تھا۔ گھر تو ہمارے لیے تھا، مگر باقی لوگ اسے جھونپڑی کہتے تھے، کیونکہ گھر بنا ہی بانس اور موٹے کپڑوں سے تھا، جس میں 2 چارپائیاں، کچھ برتن اور کپڑوں کا ایک ٹرنک تھا۔ زمین پر ایک پھٹی پرانی چٹائی بچھا رکھی تھی، جس پر ہم لوگ سوتے تھے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور اماں ابا کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے تھے، کیونکہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی عادت تھی، تو ہمارے لیے یہی زندگی سب سے اچھی تھی۔ میں اماں ابا کی پہلی اولاد تھی۔ جب میں پیدا ہوئی تو بقول اماں کہ میں بہت پیاری اور میری رنگت گلابی تھی، اسی لیے امی نے میرا نام رانی رکھا اور سوچا تھا کہ میں رانیوں جیسی زندگی گزاروں گی۔ چونکہ میرے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھنا میری ڈیوٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بہن بھائیوں میں کسی کا رنگ روپ مجھ جیسا نہیں تھا۔ میرے ابا ایک فقیر تھے، ان کا کام ہی لوگوں سے مانگ مانگ کر اپنا پیٹ پالنا تھا۔ اس کام میں میری ماں بھی میرے ابا کا ساتھ دیتی تھی، اور پھر جیسے جیسے ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے گئے، ابا نے ہم 4 بہن بھائیوں کو بھی اپنے اس کاروبار میں ساتھ بنا لیا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ ہم سارا دن مشقت کرتے ہیں اور پسینہ بہا کر کماتے ہیں، اسی لیے یہی کاروبار ہے ہمارا، اور یہی ہماری دنیا۔ ہم شہر کے مختلف بس اسٹاپ، بازاروں اور گلی محلوں میں بھیک مانگتے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جاتے، رونا دھونا کر کے روٹی روزی کماتے۔ صبح سے شام دیر تک یہی کام چلتا تھا۔ اب تو میں اور میرے بہن بھائی بھیک مانگنے کے لیے نئے نئے طریقے بھی سیکھ گئے تھے، جن کو آزما کر ہم زیادہ سے زیادہ بھیک جمع کرنے کی کوشش کرتے۔ ابا ہمیشہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ پیسے لینے کی کوشش کرنی ہے، کسی سے روٹی یا آٹا نہیں مانگنا، اور ہم بھی اسی بات پر عمل کرتے۔ سارا دن گلیوں میں صدائیں لگاتے، دروازے بجاتے، ہر آنے جانے والے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اور پھر سارے دن کی کمائی کو رات کو اپنے گھر لے کر جاتے۔ تو ابا اماں کی کمائی کے ساتھ ساتھ ہم بہن بھائیوں کی کمائی بھی گنتا اور جمع کرتا۔ ہم میں سے جس کی دہاڑی اچھی، یعنی کہ 4 میں سے زیادہ بھیک جسے ملتی تھی، ابا اسے انعام دیتے تھے، کبھی کچھ پیسے، کبھی کھانے کی کوئی چیز، یا ہماری کوئی فرمائش پوری کر کے ابا ہمارا انعام ہمیں دیتے تھے۔ اس وجہ سے ہم بہن بھائی زیادہ سے زیادہ اپنی کمائی کو بڑھانے کی ترکیبیں سوچتے رہتے۔ مجھے یاد ہے اس وقت میں 12 سال کی تھی جب پہلی بار میری سوچ میں بدلاؤ آنا شروع ہوا۔ ویسے تو میں بچپن سے امبا اماں کو بھیک مانگتے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس کے باوجود مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اسکول جانے والے بچوں کو دیکھتی تو میرا بھی جی چاہتا کہ ان کے جیسے کپڑے پہن کر بستہ کاندھے پر ڈال کر اسکول جایا کروں۔ جب بھیک مانگنے کے دوران کبھی کبھی کسی سے ڈانٹ پڑتی یا گالی کھانی پڑتی تو مجھے بہت برا لگتا، اور کبھی کبھی ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جگہ جگہ جانا مجھے سب سے زیادہ تکلیف دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں لوگوں کی باتیں اور رویے محسوس کرنے لگ گئی۔ مجھے لوگوں کی نظروں میں عجیب سا احساس چبھنے لگا۔ کبھی تو حد ہی ہو جاتی جب کسی کی طرف سے مجھے ہاتھ لگانے یا میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی جاتی۔ میرا دل چاہتا کہ میں یہ سب کام دھندا چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، مگر کہاں، میں تو کمزور سی لڑکی تھی، خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ 16 سال کی عمر تک میرا ذہن اور دل مکمل طور پر اپنی اس زندگی سے باغی ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے اس ماحول سے نفرت محسوس ہونے لگی، اور دوسری طرف ابا کی کمائی بڑھتی گئی۔ یوں تو ابا کے اس کاروبار میں میرا کوئی اتنا بڑا حصہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے تو 3 سال کی عمر سے اماں اپنے ساتھ بھیک مانگنے کے لیے لے جانے لگی۔ تب میں اماں کی انگلی تھام کر ان کے ساتھ چلتی پھرتی رہتی، اور پھر جب میری دونوں بہنیں کچھ بڑی ہوئیں تو وہ دونوں میرے ساتھ مختلف گلی محلوں میں جانے لگی۔ ہم گھر گھر جا کر بھیک مانگتے تھے۔ یہ گلی محلے اب جیسے ہمارے لیے انجان نہیں رہے تھے۔ ہم بنا کسی خوف اور ڈر کے سارا دن پھرتے رہتے، اور میرا چھوٹا بھائی اماں کے ساتھ ساتھ بس اسٹاپ یا بازار میں اماں کا ہاتھ بٹاتا تھا، یعنی اماں کی انگلی تھامے ننگے پیر اس کے ساتھ چلتا، یا پھر کہیں بیٹھ کر ماں کا ساتھ دیتا۔ میرے ابا نے اپنی ساری زندگی میں جتنا کمایا وہ اب اتنا مالدار ہو چکے تھے کہ اپنا ایک خوبصورت سا محل نما گھر بنا لیا تھا، جس کے ہر کمرے میں بے حد خوبصورت قالین اور فرنیچر سجے ہوئے تھے، بڑی بڑی الماریاں جن کی تجوریاں نوٹوں سے بھری رہتی تھیں۔ ہمارے اس گھر میں بہت سارے کمرے، اتنا بڑا باورچی خانہ اور باغیچہ بھی تھا۔ اللہ کا دیا اتنا کچھ تھا، اب تو
ابا اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکتے تھے۔ اب جب میں جوان ہو چکی تھی اور زندگی کے مختلف رنگ دیکھ چکی تھی تو میں چاہتی تھی کہ ہم ایک بہتر زندگی گزاریں۔ ابا بھیک مانگنا چھوڑ دیں، میرے بہن بھائی پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں۔ اس وجہ سے میں ابا کو بار بار سمجھاتی اور ابا سے بار بار کہتی کہ وہ بھیک مانگنا چھوڑ دیں اور جو روپیہ پیسہ جمع ہو گیا ہے اس سے کوئی اچھا کاروبار شروع کریں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ لیکن ابا ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے تھے کہ یہ ہمارا جدی پشتی کام ہے، میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا، کتنا بھی لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گا۔ میں ابا کو بہت سمجھاتی مگر وہ نہیں مانتے تھے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ابا، اماں اور ہم سب بہن بھائی اب بھی اپنی جھونپڑی میں ہی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارا وہ محل نما گھر خوبصورت بہت اچھا بنا ہوا تھا مگر خالی پڑا تھا۔ ایک مرتبہ ہم نے وہاں جا کر رہنے کی کوشش بھی کی مگر ابا کہتے تھے کہ مجھے یہاں پر نیند ہی نہیں آتی اور اماں بھی یہی کہتی تھی۔ سچ کہوں تو میرے بہن بھائی بھی وہاں پر خوش نہیں تھے، شاید اس لیے کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی تھی جھونپڑی میں زندگی گزارنے کی اور بھیک مانگ کر گزارا کرنے کی۔ ہم گلی محلوں میں پھرنے کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اب ہمیں اس کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا۔ پھر میری زندگی کے مزید 2 سال گزر گئے اور میں 18 سال کی ہو گئی تو اب ابا نے میری شادی کی فکر کرنا شروع کر دی اور میں اب تک اسی کوشش میں تھی کہ ابا اپنے کوئی کاروبار شروع کر لیں اور ہم ایک بہتر زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ لیکن ابا کو ان کے بڑوں نے شاید صرف ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ اس نے بھیک مانگ کر ہی کمانا ہے اور ایسے ہی اپنے بچوں کو پالنا ہے۔ خیر، ابا میری شادی کی فکر میں مختلف رشتے دیکھنے لگے اور ابا میری شادی بھی ایک فقیر سے ہی کرنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھنا وہ بھی کما کما کر ایک دن اپنا محل بنا لے گا۔ لیکن میں فقیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں تو یہ چاہتی تھی کہ ابا اپنی جمع پونجی سے کوئی اچھا کاروبار شروع کر لیں اور میری شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے۔ لیکن ابا نے میری شادی بھی ایک فقیر سے طے کر دی اور یہ کہہ کر مجھے تسلی دی کہ وہ بھی ایک دن بہت امیر ہو جائے گا، بس تم اس کا ساتھ دینا اور اس کا خیال رکھنا۔ میں نے اسے دیکھا ہوا نہیں تھا، نہ اس سے کبھی ملی تھی، مگر سنا تھا کہ وہ لوگ ہماری برادری کی دوسری بستی میں رہتے ہیں۔ میں ابا کو اس شادی سے انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی کبھی بھی رکتی نہیں ہے اور زندگی ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جس چیز کی تمنا کریں وہ آپ کو مل ہی جائے۔ ایسی ہی ایک اچھی زندگی کی تمنا میرے اندر ہی رہی۔ بے شک میں ایک فقیر سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی مگر آخر کار میری شادی ہو ہی رہی تھی اور اماں میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ ابا کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ مجھے اچھے سے اچھا جہیز دے سکتے تھے۔ اب میں مانگنے نہیں جاتی تھی، میری بہنیں ہی اماں کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔ اماں جب شام کو گھر لوٹتی تو مجھ سے پوچھتی کہ مجھے شادی میں کیا کیا لینا ہے اور میں سوچنے لگ جاتی کہ مجھے کیا لینا چاہیے۔ پھر ہر دوسرے دن میں اماں کے ساتھ بازار جاتی۔ میں نے اپنے لیے بہت سارے کپڑے، جوتے، زیورات اور بہت ساری چیزیں لیں، یہاں تک کہ میرا اچھا خاصا جہیز تیار ہو گیا اور شادی کا جوڑا بھی بہت ہی خوبصورت بنایا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ ابا میری شادی اپنے محل میں جا کر کریں گے مگر ابا نے کہا کہ ایسے سب کی نظروں میں ہمارا گھر آ جائے گا، تو میری شادی کا سارا انتظام ہمارے علاقے میں ہی کھلے میدان میں کیا گیا تھا۔ شادی کے دن ہماری برادری کے کئی لوگ شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ سارا میدان سجا ہوا تھا اور میری سہیلیاں بھی میری بہنوں کے ساتھ گانے بجانے میں مگن تھی۔ میری اماں بھی بہت خوش تھی مگر میرا دل بہت عجیب سا پریشان ہو رہا تھا۔ ایک تو اماں ابا سے دور جانے کا خیال ہی میرے دل کو بے چین کر رہا تھا، دوسرا جس گھر میں بیاہ کر مجھے جانا تھا پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہوں گے اور مجھے وہاں کیسے رہنا ہوگا۔ یہ سب باتیں میرے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی۔ رخصتی کے وقت میں اور اماں خوب روئے اور سب کی دعاؤں میں مجھے رخصت کر دیا گیا۔ سرخ رنگ کے لہنگے اور بڑے سارے گھونگھٹ میں دلہن بنی میں اپنے نئے گھر میں آ گئی۔ گھونگھٹ کی وجہ سے مجھے کچھ خاص دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کسی جگہ پر ہوں اور میرے آس پاس کون ہے، بس مختلف آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھیں، مردوں اور عورتوں کی آوازیں، ہنسی مذاق، کہہ کہے اور بچوں کا شور شرابہ۔ میں بہت تھک بھی گئی تھی اور دل میں ڈر بھی تھا۔ اللہ اللہ کر کے مجھے میرے کمرے تک پہنچایا گیا۔ کمرے میں آنے تک مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کسی جھونپڑی میں بیاہ کر نہیں آئی بلکہ یہ کوئی گھر ہے۔ یہ بات سوچ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ آخر کار میری نند مجھے بیڈ پر بٹھا کر پوچھنے لگی کہ آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے بس نفی میں سر ہلا دیا اور وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں کمرے میں اب اکیلی ہوں، تو ہمت کر کے اپنا تھوڑا سا گھونگھٹ اٹھایا کہ دیکھوں کہ میں کیسے کمرے میں موجود ہوں۔ جب میں نے گھونگھٹ اٹھا کر کمرہ دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ کمرہ میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ میں غور سے ہر چیز دیکھنے لگی، یہاں کمرے کی دیواریں، قالین، فرنیچر، یہاں تک کہ لائٹس بھی
مجھے جانی پہچانی لگی۔ جب دماغ پر کچھ زور دیا تو مجھے یاد آیا اور ایک جھٹکا سا لگا کہ یہ کمرہ تو اسی محل کا ہے جو میرے ابا نے اپنے پیسوں سے بنوایا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے یہاں کیوں لایا گیا۔ کیا وہ گھر ہمارا نہیں تھا یا وہ ابا کے اس رشتہ دار کا گھر تھا جو ابا نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارا گھر ہے۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے جلدی سے گھونگھٹ گرا دیا اور آرام سے بیٹھ گئی۔ میرے شوہر کو میں پہلی بار دیکھنے والی تھی، مگر میرا دھیان اب کمرے کی جانب لگا ہوا تھا۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شوہر کو دیکھا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، ہاں مگر بہت خوش تھے۔ میں دل چاہا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں مگر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ صبح جب سورج کی روشنی سے میری آنکھ کھلی تو کمرے میں کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر کمرے میں نہیں تھے۔ وقت دیکھا تو اندازہ ہوا کہ میں کتنی دیر سوتی رہی ہوں۔ کمرے سے باہر کسی قسم کی کوئی آواز یا شور نہیں تھا، جیسے گھر میں کوئی نہ ہو۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولا، مگر ایک اور حیرت سے میرا استقبال کیا۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا، یہ تو ہمارا وہی گھر تھا جو ابا نے اپنے پیسوں سے بنایا تھا۔ تو کیا میں اپنے ابا کے گھر ہی بیاہ کر آنے والی رانی بنی تھی؟ انہوں نے سوچوں میں گم تھی کہ میرے شوہر آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ چلو جلدی سے ناشتہ کرو اور تیار ہو جاؤ، دوپہر کو ہمارا ولیمہ ہے، ابھی کچھ دیر تک سب آ جائیں گے۔ مگر میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ باقی سب کہاں ہیں۔ کچھ دیر میں میرا ناشتہ آ گیا اور میری نن نے ہی مجھے تیار کیا۔ پھر سب مہمان آنا شروع ہو گئے اور میرے گھر والے بھی آئے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ میں اس گھر میں کیوں ہوں اور یہ کیا معاملہ ہے، مگر اماں نے مہمانوں کی موجودگی کا کہہ کر بات ٹال دی۔ ولیمے کے بعد سارے مہمان چلے گئے اور گھر میں صرف میری ساس، نند اور ایک دیور موجود تھے۔ لیکن کچھ دیر بعد وہ بھی چلے گئے۔ میں حیران اور پریشان یہ صورتحال دیکھ رہی تھی۔ میری پریشانی کو بھانپ کر میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ میرے ابا نے یہ گھر میری شادی کے لیے میرے شوہر کو دیا تھا۔ 2-3 دن میں یہاں سے چلے جائیں گے ہم۔ اب یہ بات سن کر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائیں گے ہم۔ میرا گھر یعنی میرا سسرال کیسا ہوگا؟ اینٹوں سے سیمنٹ سے بنا چھوٹا سا گھر ہوگا تو بھی میں خوشی خوشی رہ لوں گی، یا ہماری جھونپڑی جیسی جھونپڑی ہوگی؟ بہرحال میں اپنی سوچوں میں گم چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میری شادی کو 5 دن ہو گئے۔ میرے شوہر میرا بڑا خیال رکھتے اور نرم دل کے مالک تھے۔ میں اپنی اور ان کی عمر کے فرق کو بھول گئی تھی۔ ویسے بھی یہ فرق یاد رکھ کر کیا فرق پڑنے والا تھا۔ شادی کے 6 دن میں اپنے گھر یعنی سسرال جانے کے لیے تیار تھی۔ میرے دل میں بہت سارے وسوسے اور خدشات تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیسے گھر میں جا رہی ہوں اور وہ گھر میرے لیے کیسا ہوگا۔ کچھ دیر بعد گاڑی آئی اور ہم سب اس میں بیٹھ کر چلے گئے۔ سارے راستے میں خاموش رہی اور خالی خالی اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ آخر ایک جگہ گاڑی رکی اور ہم گاڑی سے اتر کر پیدل چلنا شروع ہوئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا میدانی علاقہ تھا جہاں پر جا بجا کافی ساری جھونپڑیاں تھیں اور ہر طرف گندگی نظر آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل ہل گیا اور میں نے سوچا کہ کیا میں پھر سے ایسے ہی گھر میں رہوں گی جو کپڑوں کے چیتڑوں سے بنایا گیا؟ کہ میری زندگی کبھی نہیں بدلے گی؟ میں ابھی انہیں سوچوں میں گم تھی کہ میرے شوہر نے مجھے آواز دی اور مجھے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ابھی چلتے چلتے ہم جھونپڑیوں کے قریب آ گئے اور ایک جھونپڑی میں میرے شوہر اندر چلے گئے۔ ساتھ ہی میری امیدوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ جیسے پتنگ کی ڈور ٹوٹ جائے تو وہ کہیں کی کہیں جا گرتی ہے، کچھ ایسی ہی میری حالت تھی۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہی میرا گھر تھا اور یہی میری قسمت، اور اس پر صبر کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا رہتا ہے۔ میری ساس، شوہر، نند اور دیور چاروں اپنے کام پر صبح سویرے نکل جاتے اور عصر کے بعد واپس آتے، جبکہ میرے شوہر مغرب کے بعد آیا کرتے تھے۔ ابا کی طرح میری ساس بھی اپنے اور بچوں کی کمائی کا حساب کتاب کرتی۔ زیادہ کمانے والے کو شاباشی ملتی اور میرے شوہر کو ساتھ تلقین کر جاتی کہ اب تو اکیلا نہیں ہے، اس لیے اپنی کمائی پر توجہ دے۔ اور پھر میرے شوہر کی عمر بھی چھوٹے بہن بھائیوں سے کافی زیادہ تھی۔ میں سوچتی کہ ایسا کیوں ہے؟ پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میری ساس میرے شوہر کی سوتیلی ماں ہے، لیکن اس کا سلوک اپنے تینوں بچوں سے امتیازی نہ تھا۔ دن گزرتے گئے اور زندگی رواں دواں رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کو 1 سال گزر گیا اور اب میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی۔ میری ساس بالکل بھی روایتی ساس نہیں تھی۔ وہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی اور مجھ سے پیار بھی کرتی تھی۔ لیکن میری نند میرے ساتھ کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، مگر میرا دیور بھی بہت اچھا تھا اور سب سے بڑھ کر میرے شوہر بہت اچھے تھے۔ لیکن میں اپنی زندگی سے اتنی خوش نہیں تھی، کیونکہ شاید مجھے جیسے خواب میں نے دیکھے تھے ویسی زندگی مجھے اب تک نہیں ملی تھی۔ لیکن میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر جہاں ایک طرف مجھے بہت زیادہ خوشی تھی تو دوسری طرف مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کیا میرا بچہ بھی بچپن ہی سے فقیر بن جائے گا؟
کیا یہ بھی لوگوں سے بھیک مانگ کر زندگی گزارے گا، یا یہ بھی اپنے باپ اور نانا کی طرح محل بنانے کے لیے ساری زندگی بھیک مانگتا رہے گا؟ میرے باپ نے زندگی پر بھیک مانگ کے ایک محل بنا لیا تھا، لیکن میرے بچے کے باپ کے حصے میں اب تک کوئی محل نہ آیا تھا، نہ میں کسی محل کی رانی بن سکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کے پیدا ہونے پر خوش ہوں، غمزدہ ہوں، کیا ہوں۔ میں رو رو کر یہی دعا کرنے لگی تھی کہ کاش میری زندگی کسی طرح بدل جائے اور میں اپنے بیٹے کو ایک اچھی زندگی دے سکوں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور میرا بیٹا بھی 1 سال کا ہو گیا۔ تو اتنے عرصے میں نے اپنے شوہر سے پہلی مرتبہ یہ پوچھا کہ اس نے ہمارے بچے کے مستقبل کے لیے کیا سوچا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر کوئی اچھا کام کرے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارے۔ میری بات سن کر وہ پہلے تو خاموش ہو گئے اور پھر مسکرا کر کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر زندگی لگی بندی ڈور کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ آج میرے بیٹے کی 2 سالگرہ تھی جب میری گود میں ایک ننھی پری آ گئی۔ یہ تو بہت بڑی آزمائش لگی مجھے، اس لیے نہیں کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی، بلکہ مجھے اس کی قسمت سے ڈر لگ رہا تھا، کہیں وہ میری جیسی قسمت لے کر نہ آئی ہو۔ میں ماں تھی، مجھے میرے بچے جان سے زیادہ پیارے تھے، مگر جانے کیا چیز تھی جو مجھے خوش ہونے نہیں دیتی تھی۔ میری بیٹی کی پیدائش کے سال بعد ہی میری ساس اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس دوران میری نند اور دیور کی شادی ہو چکی تھی، لیکن میرا دیور الگ گھر میں رہنے لگا۔ اب گھر میں صرف میں، میرے 2 بچے، میں اور میرا شوہر رہتے تھے، اور کمانے یعنی بھیک مانگنے والا صرف میرا شوہر تھا۔ بڑھتی عمر اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرا شوہر کمزور ہونے لگا، وہ زیادہ وقت بھیک نہیں مانگ سکتا تھا۔ آخرکار ایک دن اس نے مجھے بھی اپنے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے کہا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں پھر سے بھیک مانگنا شروع نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میں سوچتی تھی کہ میں گھر بیٹھ کر کوئی کام ایسا کروں جس سے پیسے ملنے لگے، لیکن مجھے تو سلائی کڑھائی تک نہیں آتی تھی، اور نہ ہی میں پڑھی لکھی تھی، اور 2 بچوں کے ساتھ میں کیا کر سکتی تھی۔ میں کسی کے گھر میں کام بھی کرنے کو تیار تھی، مگر بھیک مانگنے کو نہیں۔ میں اپنے بچوں کو اس زندگی سے دور کر دینا چاہتی تھی۔ ان حالات سے مجبور ہو کر مجھے کام کی تلاش میں نکلنا پڑا۔ بچپن میں جن گھروں میں مانگنے جایا کرتی تھی، ان گھروں میں جا کر کام کرنے کے بارے میں پوچھا تو مجھے ایک گھر میں صفائی کرنے کا کام مل گیا۔ روزانہ اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کر اس گھر میں جاتی اور وہاں صاف صفائی کا کام کرتی، اور میرا شوہر بھیک مانگ کر شام کو گھر لوٹتا۔ ہم دونوں کچھ نہ کچھ کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگے۔ کام بہت مشکل تھا، 2 بچوں کے ساتھ محنت کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو اسی دلدل میں دھکیل دوں جس میں میرا بچپن گزرا۔ میں محنت کرتی رہی اور خاموشی سے وقت گزرتا رہا۔ 10 سال کہاں گئے کچھ پتہ نہیں چلا۔ دوسری طرف میرے ابا بہت بیمار ہو گئے اور میری اماں دنیا سے چلی گئیں۔ اماں کے جانے کے بعد ابا نے میری 2 بہنوں کی شادیاں کر دی۔ ابا کے محل میں اب بھائی کی چلتی تھی۔ میرا بھائی وہاں رہتا تھا اور جلدی شادی کرنے والا تھا، جبکہ ابا اپنی جھونپڑی میں پڑے سارا دن کھانستے رہتے تھے۔ مجھے میرے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی کہ جس نے ساری زندگی بھیک مانگ مانگ کر محل بنایا اور اتنا روپیہ پیسہ جمع کیا کہ جس سے وہ کاروبار شروع کر سکتا تھا، مگر اس نے ہمت نہیں کی۔ آج وہ اپنی جھونپڑی میں اکیلا رہتا ہے اور میرا بھائی اپنی شادی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اسے باپ کی فکر ہے، نہ بہنوں کی پرواہ، مگر شاید یہ سب ہی تو ہونا تھا۔ میرا بیٹا 5ویں سال میں تھا اور بیٹی 4تھے سال میں تھی جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب میں بے سہارا تھی۔ میرے پاس گھر کے نام پر بانس اور کپڑے کی ایک جھونپڑی تھی جس میں دروازہ تک نہیں تھا جو میری حفاظت کر سکے۔ میں اپنے ابا کے پاس اس کی قبر پر گئی اور روتی رہی۔ دل میں سوال تھا کہ ساری زندگی بھیک مانگ کر اتنا روپیہ پیسہ جمع کرنے کا فائدہ کیا ہوا اگر انسان اپنی حالت بہتر نہ کر سکے۔ آج ابا بھی نہیں رہے، لیکن ابا کا محل ہے جس میں اب بھائی اپنی دنیا بسا رکھی ہے۔ ہاں، مگر اس میں ہم بہنوں کا کوئی حق یا حصہ نہیں، کیونکہ جو حق ہمیں باپ کی زندگی میں نہیں ملا وہ اب کیسے مل سکتا تھا۔ یہ شاید میرے حصے کی آزمائشیاں بھی ختم نہیں ہونے والی تھیں۔ شوہر اور باپ کے سائے کے بغیر آج زندگی کی پہلی رات تھی جو میں اپنی جھونپڑی میں اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اگر کوئی ہے تو صرف ماں باپ ہیں جن کے جانے کے بعد ماں جائے بھی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ آج زندگی کی حقیقت کسی اور ہی رنگ میں میرے سامنے تھی۔ بے شمار سوچیں میرے ساتھ تھیں۔ اکیلے ہونے کا احساس خوف بن کر میری رگوں میں اترنے لگا۔ کبھی میں اپنے بیٹے کو دیکھتی تو کبھی بیٹی کو سینے سے لگا لیتی۔ ساری رات میں سو نہیں سکی تھی اور پھر آنے والی ہر رات ایسے ہی کٹنے لگی۔ سارا دن میں کوٹھیوں میں کام کرتی،
اب میرے بچے بھی میرا ہاتھ بٹانے لگے تھے، کوئی چیز پکڑا دیتے، کوئی چیز صاف کر دیتے، مگر میں ان کے ہاتھ میں پینسل اور پیروں میں اسکول کے جوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن میری کون سی خواہش کب پوری ہوگی یہ میں بھی نہیں جانتی تھی، یا شاید ہی کبھی کوئی خواہش پوری ہوگی میری۔ سارا دن کام کر کے واپس جاتے ہوئے بچا ہوا کھانا مل جاتا تو گھر جا کر بچوں کو کھلا کر خود کھا کر سلا دیا کرتی اور خود پہرے دار بن کر ساری رات پہرا دیتی رہتی۔ یہ میرے اندر کا خوف تھا جو سانپ کی طرح کنڈلی مارے میرے اندر بیٹھا ہوا تھا، یا پتہ نہیں مجھے کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ لیکن ایک رات یہ میرا خوف حقیقت بن کر سامنے آ گیا جب 2 آوارہ گرد میری جھونپڑی میں گھس آئے۔ مارے خوف کے میری جان ہی نکل گئی، مگر میں کمزور نہیں تھی۔ چیخنے چلانے لگی تو آس پاس سے سب جمع ہو گئے اور ان آوارہ گردوں کو مار مار کر بھگا دیا۔ معلوم نہیں وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے، مگر اب میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی مدد کے لیے اپنے بھائی اور دیور کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر ان کی بیوی نے مجھے کسی قسم کا سہارا دینے سے انکار کر دیا اور چار ناچار کام کرنے کوٹھی میں چلی گئی۔ کام کرتی رہی اور روتی رہی، سارا دن سوچتی رہی کہ میں کیا کروں، اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں۔ میں جس گھر میں کام کرتی تھی وہاں مالکن بہت اچھی تھی۔ اس سے بات کی تو اس نے میری کہانی سن کر افسوس کا اظہار کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں ایک فقیر گھرانے سے ہوں، ہاں بس وہ یہ جانتی تھی کہ اب میں بیوہ ہوں اور 2 بچوں کی ماں ہوں۔ اس کی اپنی کوٹھی میں کوارٹر مجھے رہنے کے لیے دیا اور 24 گھنٹے کام کے لیے موجود رہنے کی وجہ سے میری تنخواہ بڑھا دی۔ رہائش کے ساتھ کھانا پینا اور باقی خرچے بھی مالکن کے ذمہ تھے۔ اس وقت تو اس احسان سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ نہیں تھا جو وہ پہلے مجھ پر کر رہی تھی۔ دن رات میں ڈھل رہے تھے اور راتیں بھی دنوں میں بدلتی رہیں۔ مالکن کے اچھے رویے کی وجہ سے ایک روز میں نے بچوں کو کسی چھوٹے موٹے اسکول میں داخل کروانے کے لیے بات کی تو قریب ہی ان کا بیٹا بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے اپنی مدد کا یقین دلایا اور بہت خوش ہوا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں۔ میری مالکن نے بھی میری حوصلہ افزائی کی۔ وہ ویسے بھی ایک سوشل ورکر تھیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی کام کر رہی تھی۔ وہ دن میری زندگی کا بہت اہم دن تھا جب ساتھ کے محلے میں ایک چھوٹے سے اسکول میں میرے بچوں کا داخلہ ہوا۔ میں اپنی تنخواہ سے ان کی فیس دے سکتی تھی اور میری زندگی کا مقصد بھی صرف اپنے بچوں کی زندگی بنانا تھا۔ گھر کے کام کرنے کے علاوہ میں اسکول کے بچوں کے لیے سموسے بنانے کا کام کرنے لگی، جو میں اپنے گھر میں ہی تیار کر کے بیٹے کے ہاتھ بھجوا دیا کرتی تھی۔ اس کام کی اجرت بھی میں اپنے بچوں کی پڑھائی میں لگا دیتی تھی۔ میری زندگی مشین بن گئی تھی، مگر میں اتنی مطمئن شاید ہی کبھی تھی۔ میرا بیٹا پڑھنے میں اچھا تھا لیکن میرا احساس بھی بہت کرتا تھا۔ بیٹی بھی بہت نیک اور حساس تھی۔ اسکول کے بعد دونوں بہن بھائی میری مدد کرتے اور اپنا اسکول کا کام بھی دل لگا کر کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں ہر کسی کی مدد کرنے کو تیار رہتے اور میں ان کے اندر عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنے اور محنت کرنے کی صلاحیت کو پیدا کرنے کی کوششیں کرتی رہتی تھی۔ ان کو سمجھاتی اور زندگی کے تجربات سے سیکھے ہوئے سبق ان کو پڑھاتی۔ وقت کا پنچھی ایک بار پھر اڑان بھرنے لگا۔ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں کب اچھا وقت آ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر میری آزمائش اور میرے امتحان بھی ایک دن ختم ہونے ہی تھے۔ میرا انتظار اور صبر رنگ لانے لگا اور آج میرے بالوں میں چاندی ہی چاندی اور میرے دل میں سکون ہی سکون اتر آیا۔ میرا بیٹا پڑھائی کے ساتھ ساتھ اکیڈمی میں ٹیوشن دینے لگ گیا تھا اور بیٹی بھی پڑھنے کے علاوہ سلائی کڑھائی اور کوکنگ کا کورس کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کی نرم دلی اور ان کے بیٹے کی اچھی تربیت نے ثابت کیا کہ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے ساتھ ساتھ ہم جیسوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیا میں وہی رانی ہوں جس کا پورا خاندان بھیک مانگنے کا کام کرتا تھا اور جس کے ابا نے ایک محل بنایا تھا، مگر افسوس کہ محل ان کے کام نہ آ سکا، ان کی اولاد کی زندگیاں نہ سنوار سکا۔ میرا بھائی کچھ کماتا نہیں تھا، آخرکار محل ہاتھ سے نکل گیا۔ کیوں اور کیسے یہ سب ہوا میں نہیں جانتی، مگر اتنا جانتی ہوں کہ وہ بھی اب ابا کی طرح اسی جگہ پر بھیک مانگتا ہے جہاں سے ابا نے محل کے خواب دیکھے تھے۔ ہر کسی کے خواب ہوتے ہیں مگر خوابوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ انسان نے کچھ پانا ہو تو بیٹھے بٹھائے دیکھے جانے والے خواب کام نہیں آتے۔ ہاں، لیکن میری آنکھوں میں اب تک خواب روشن ہیں جو میرے بیٹے اور بیٹی کے اچھے مستقبل سے جڑے ہیں۔ آج مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں رانی ہوں، ایسے بچوں کی ماں جو کسی شہزادے اور شہزادی سے کم نہیں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔